زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ، ذکر رسول کرتے رہیں گے سدا سدا، ذکر رسول کرتے رہیں گے سدا سدا۔ جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر، تا حشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم خیریت بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ نے سنائی؟ اللہ اس کے رسول کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ جی فرمائیں۔ میں راحل خان بول رہا ہوں، سنی حنفی بریلوی۔ جی راحل خان فرمائیں۔ اس دن میں نے آپ کو کال کری تھی تو شاید آپ بزی تھے کہیں۔ جی میں بزی تھا، میں نے آپ کو دوبارہ کال کیا تھا، آپ نے میرا آپ شاید کہیں اور بزی تھے، پھر مجھے یاد کیا جی 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 اور آپ کا بھی کال نہیں آیا دوبارہ۔ جی ہاں، مجھے وقت نہیں ملا تھا، اب الحمدللہ مجھے وقت ملا ہے تو میں نے کہا تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر لی جائے۔ جی فرمائیں۔ آپ دیوبندی ہیں نا مسلک سے؟ جی میں اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند سے تعلق رکھتا جی 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 اصل میں ایک عبارت آئی میرے سامنے ہوں۔ جی جس میں لکھا ہے کہ انسان کے جسم کا جو حصہ رشید احمد گنگوہی کے جسم سے لگ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تذکرۃ رشید جلد 2 صفحہ نمبر 72 مطبوعہ صادرہ سے چھپی ہے کتاب۔ اچھا، تو آپ ایک کام کرنا، مجھے وہ اسکرین شاٹ جی اور اس کا ٹائٹل پیج کیا ہے وہ، جی اور جی ایک پیج اس کے آگے کا، ایک پیج اس کے پیچھے کا، جہاں جی پر جی یہ عبارت جی 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 میرے پاس رکھی ہوئی ہے، پوری عبارت ہے میرے پاس۔ جی نہیں، میں جو بول رہا ہوں آپ کو ہاں وہ ہاں آپ کرنا، آپ اچھا مجھے اس کا اسکرین شاٹ اچھا اس عبارت کا، اور اس جو عبارت جس صفحے پر لکھی ہے ہاں اس ہاں کے فرسٹ والا پیج اور اس کے آگے والا پیج، اچھا اس عبارت کے آگے والا پیج، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ اچھا 3 پیج، اور وہ کتاب کا ٹائٹل پیج کہاں سے چھپی ہے اور کون اس کا مصنف ہے، ہاں یہ ہاں ساری چیزیں آپ مجھے اسکرین شاٹ دے دیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی ایک عبارت اور جس میں لکھا ہے رشید احمد گنگوہی کی جوتیاں چومنا ذریعہ نجات ہے، تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 319، اسی اچھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی کتاب کے اندر ہے، تو جی ہاں آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ، اصل میں میں نے تذکرۃ الرشید کو پڑھا نہیں ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اس اچھا لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے اس کا اسکرین دیں، اور جس طریقے سے میں نے پہلے والے اسکرینات کی مانگ کی جی اسی انشاءاللہ میں طریقے سے ویسے ہی دوں گا آپ کو۔ آپ مجھے مکمل اسکین دیں، آپ کو انشاءاللہ مکمل جواب دیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا ایک عبارت اور ہے آپ کی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پہ قادر ہے، بے شک، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ جی اچھا اچھا، یہ بھی عبارت آپ نے کوئی پہلی بار سنی ہے؟ جی نہیں، یہ میں نے پہلی بار نہیں سنی، انشاءاللہ اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، جی ایک بار ہم اور سے بھی اس پہ بات کر جب لیں۔ بھی جب بھی اس پر بات ہوئی ہے تو اہل باطل نے منہ کی کھائی ہے، جی جی اور آپ سے بھی انشاءاللہ دیکھو کتابوں کی روشنی میں بات ہوگی، اس سے فون پہ اس طریقے سے جی اس عبارت کے اوپر آپ بات کرنا چاہو تو اس طریقے سے بات نہیں ہو۔ آپ کے ایک عالم ہے مولانا عابد صاحب، آپ شاید انہیں جانتے ہوں گے، بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اچھا تو انہوں نے یہ اس عبارت کا جو ہے جی جی ایک اس کی تحریر بنائی جی کہ دیکھو دیوبندیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جی پھر ہم نے ان کی ریمانڈ لی جی اور جی ہم نے انہیں اپنے گروپ کے اندر ایڈ کیا، اور اس جی کے بعد اس پر جب ہم نے بات کرنی شروع کی ان سے تو جی آدھی ادھوری بات بیچ میں چھوڑ کے وہ فرار ہو گئے۔ اچھا اچھا تو یہ اصلیت ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی اگر اس کا شوق ہے تو ہم جی آپ جی کو اپنے گروپ میں ایڈ کریں گے، اس کے نہیں نہیں بعد ہم نہیں، آپ سے ایک بات میری کریں ایک گے، عادت ٹھیک ہے؟ رہی ہے، میری ایک عادت رہی جناب، مختصراً بولنا چاہوں گا، میں گروپ کے اندر یا میں فیس بک پہ چیٹ ویٹ کر کے میں کسی بات کو حل نکالنے کا میں اس کو قاعدے کا ذریعہ نہیں سمجھتا، تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ فون پہ مجھے مختصراً اس کی وضاحت فرما دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے،
جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں سورہ النساء میں آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ سے کس کا قول سچا ہے. جی آپ میری بات سنیں, ٹھیک ہے, جی. میں نے آپ کی بات سن لی, مجھے سب چیز پتا ہے. جی جی آپ سے میری گزارش ہے جی آپ کو ہم شام کے 9:30 بجے, ٹھیک ہے, جی جی 9:30 بجے ہم کال کریں گے. جی ٹھیک ہے؟ آپ کو اس مسئلے پہ جو زیادہ علم رکھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, جی. ہم ان سے آپ کی بات کرائیں گے. نہیں, کو آپ نے تو انشاءاللہ کہا ہے کہ مکمل آپ اور نے خود ہمارے عالم صاحب کو جو ہے وہ بھاگ دیکھو, گئے, ہم یہ کر گئے, وہ کر گئے. ہم نے کہا ان کو اپنے گروپ کے اندر ہم نے ایڈ کیا اور جی. اس کے بعد ہماری بات شروع ہوئی. جی تو اس سے وہ آپ کے حضرات جو ہے جی مولانا عابد صاحب وہ وہاں جی سے فرار ہو گئے. اصل میں بات جب واٹس ایپ کے اوپر ہوتی ہے جی اور اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو ہم گھر پہ تھے اور ہمارے جی پاس کتابیں موجود تھی, جی. سمجھے آپ, تو ہم اس وقت بات کر رہے تھے. اس وقت ہم کام پہ ہیں اپنے, ٹھیک ہے, تو اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو میں 9:30 بجے آپ کو دوسری خود چیز, کال کروں گا انشاءاللہ. جی آپ مجھے کال کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں اس پہ بات نہیں کروں گا آپ سے, آپ کی بات انشاءاللہ اس مسئلے پہ جی. جن کی پوری پکڑ ہے جی. آپ کی بات میں ان سے کرواؤں گا. کیوں ٹھیک ہے؟ آپ کی پکڑ نہیں ہے اس مسئلے پہ؟ جی میری اس مسئلے میں پوری مکمل تحقیق نہیں ہے. اچھا, جی تو یہ انشاءاللہ مطلب آپ کی میں اچھا ایک اصل سمپل میں سی بات ہے. اچھا ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے, سنیے تو جناب, ایک بہت سمپل سی بات ہے, بہت سمپل سی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرما چکا ہے سورہ النساء میں انشاءاللہ بھائی, جناب پہلے پوری بات سن لیا کریں. میں نے سن آپ لیں کی گے بات سن تو لی, آپ فائدہ کیا کہنا ہوگا, چاہتے وہ میں نہیں سمجھ سنیں رہا گے ہوں. نقصان ہوگا. اور جی. اللہ سے کس ارے یار, کا قول سچا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. جس طرح سے آپ زنا نے کرنا بتایا عیب آپ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سے بے تعلق شک رکھتے ہیں. بے شک. جی ہم شام کو آپ کو آپ ہی کے گھر کا آئینہ دکھا دیں گے, اس کے بعد آپ ارے خاموش ہو جناب, جائیں ہم گے آپ خود سے بخود. یہ بات ٹھیک ہے, پوچھ رہے ہیں, آپ آئینہ اور سینٹ گوبین مرر کی بات کر رہے ہیں. اس پہ جواب دے کے بات ختم کریے کہ اللہ تعالیٰ اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو محترم اللہ نے میری اب تک کتنی بار جھوٹ بولا ہے, یہ بھی میں جاننا چاہوں گا. اور جب میں شام معذاللہ. کو 9:30 بجے آپ سے بات کرنے جناب کے لیے آپ راہ تیار فرار ہوں, پھر اختیار آپ کر رہے ہیں. ادھر اگلی جناب بات آپ راہ کرنے کی فرار کوشش. اختیار کر رہے ہیں, اب آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں. میں یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں شام کو 9:30 بجے جی اس مسئلے سے ان کی مکمل تحقیق ہے, میں ان سے آپ کی بات کراؤں گا. تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ بول ابھی رہے بات کرا دیجیے نا. ارے اصل میں میرے پاس بہت اپوائنٹمنٹ رہتے ہیں. آپ کا فون آیا, ٹھیک ہے, آپ کا فون آیا, میں کوئی علم تو رکھتا نہیں ہوں غیب کا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرنے ہاں والے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں تو میرے آپ پاس بھیا میری بات میرے سنیے, اچھا آپ سنائیے. میری بات سنیے. جی جی سنائیے. اب میں اسی طریقے سے آپ سے میں اگر آپ کے اکابرین کے متعلق میں سوالات کرنا شروع کر جی دوں, کریں سوال. آپ کے اکابرین کے متعلق, چلو اچھا اگر آپ نہیں مان رہے ہو تو آپ جی مجھے یہ بتا دو جی کہ نماز کی حالت میں اگر بندہ کھڑا ہو, جی نماز کی حالت میں, اور اس کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جی بالکل اس کی نماز نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. جی تو پھر آپ امام احمد رضا کو ماننے والے نہیں ہیں. آپ پہلے تو ان آپ کی وہ کتاب جی آپ دکھائیے. کے سنیے آپ ابھی نے کیوں ماننے مطالبہ والے کیا ہم سے؟ ہیں تو کہ یہی نہیں مطالبہ ہے. تو ہم نے آپ سے کیا, آپ ہمیں وہ اسکینات بھیجے, ہم ان کو پڑھیں گے, وہ ان تو کی بات ٹھیک تحقیق ہے, کریں گے, وہ تو بات ان کی ٹھیک ہے, تحقیق کریں گے, اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. لیکن ٹھیک ہے, ابھی تو آپ وہی نے یہ بات قبول کری نا کہ آپ نے یہ عبارت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے, تب میں نے اس لیے آپ سے بات کری. آپ نے تو خود قبول کرا, آپ نے پڑھی ہے عبارت. یہ تو اگر عبارت پڑھی ہوگی تو ارے آپ تو یار, اس کی ہم نے ارے کہا بھیا یار اور آپ بتار نہ بناؤ بھیا. ہاں ارے میرا بھائی, میرا دوست, ہاں بتائیے. میرا حبیب, میری بات سنو. جی جب میں نے آپ نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ ہاں وہ عابد صاحب نے یہ ایک تحریر بنائی تھی, اس کے بعد اس کو شائع کیا تھا, ہم نے وہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے وہ عبارت پڑھی تھی, انہوں نے جو بنایا تھا, اس کے بعد بات شروع ہوئی ہمارے گروپ کے اندر. بہرحال آپ کو اس کے اوپر مکمل جواب ملے گا انشاءاللہ. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا, آپ اس کے اندر لٹک گئے. آپ نے کہا کہ میں لٹکا نہیں ہوں, ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی ہے جس طرح سے آپ نے. میں نے قبولا نہیں کہ میں نے عبارت دیکھی, میں نے قبولا. ارے وہ آمین, میں نے یہ قبولا. ارے سنو بھیا, ارے بھیا سنو نا. حضرت کی کتاب سے میں پیش کروں گا کہ ارے انہوں نے بالکل بالکل پیش کرنا, پھر اس پہ بعد میں جو کیا مسئلہ ہوگی. انہوں نے لکھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بالکل سنو بالکل مسئلہ کیا بالکل, لکھا انہوں نے. وہ میں نے اب تک پڑھا نہیں ہے نا, میری نظروں کے سامنے سے گزرا نہیں ہے, میری نظروں کے سامنے گزرا نہیں ہے. لیکن اس عبارت پہ تو آپ نے بھی حامی بھری ہے کہ ہاں آپ نے عبارت پڑھی ہے,
اس لیے آپ کی نظروں سے گزری ہے. تو ہم اس پہ کیوں بات کرنے سے آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ بھائی آپ بھی تو دیوبند کے ایک ماننے والے ہیں، تو اب دفاع کریے نا اپنے مسلک کو. انشاءاللہ دفاع ہوگا. کیوں پریشان ہو رہے تو ہو؟ ابھی سمپل سی بات بتا، ارے سمپل ابھی ایک بات ختم کر دو نا میرے بھائی. یہ بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے سوال کرنے کا ٹھیکہ آپ ہی نے لے کر بالکل نہیں کیا ہے. آپ کے پاس 100 آپشن ملیں گے سوال سوال کرنے کا کے. ٹھیکہ کیا نہیں، میں نے آپ کو بھی دیا ہے. سوال داغ سکتا ہوں کہ بریلوی علماء جو ہے وہ گستاخ رسول ہیں اس طریقے سے. ارے ان کو تو کسی آپ کے اکابر نے نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت. جی سنائیے. انہوں نے سانپ کے زہر کو اللہ انبیاء سے ملا دیا ہے، رسولوں سے ملا دیا ہے. انہوں نے گندے نیتاؤں کو رسولوں سے ملا دیا ہے. دیکھیے آپ کو یہ بات جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ کو جنگل میں جب مور ناچے گا اور وہاں چل کے دیکھیں گے تو بات الگ ہے. بڑبڑانے سے نہیں ہونے والا بھیا کچھ. آپ کے اکابرین کے نزدیک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کبیرہ بھی خطاً کر سکتے ہیں. دیکھیے نعوذ باللہ، ہم تو خیال میں بھی نہیں سوچ نہ یہ سب آپ کے غلطی سے بھی یہ سب آپ کے بہتان ہے. یہ سب آپ جب دلیلیں پیش کریے گا، کتابیں پیش کریے گا، اسکین پیش کریے گا، اس پہ تب بات ہوئے گی. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ آپ نے اس عبارت پہ حامی بھری کہ ہاں آپ نے عبارت پڑھی ہے، تو اس پہ گرا کریے ہم سے. میں نے اگر نہیں، میری بات سنو. اگر میں نے اس طریقے کے جو باتیں میں نے کہی ہیں، اگر میں نے اسکینات پیش کر دیے تو آپ توبہ کرو گے؟ یہ ارے بھیا وہ تو ایک الگ موضوع ہے. ہم نے تمہیں جو مطالبے کے لیے کال کری ہے، پہلے وہ مطالبہ پورا کرو تبھی تو اگلی بات پہ بڑھیں گے. تم تو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے دوسرے ٹاپک کود رہے ہو. یہ کہاں بات ہوتی ہے؟ تو آپ نے شروع میں جو ہم سے مسئلہ پوچھا، ہم نے کہا بھائی اس کے بارے میں ہماری تحقیق نہیں، آپ مجھے اس کا اسکین بھیجے. بات وہاں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اس بات کو میں نے ختم کر دیا. اور دوسرے سوال پہ بھی آپ نے کہہ دیا آپ کی تحقیق نہیں. سنیے نا، دوسرے سوال پہ بھی آپ نے بولا. آپ سے کہا، آپ نے میری بات سنیے، آپ نے اسی کتاب سے ہاں بالکل بالکل. میں نے اس پہ آپ سے کوئی بحث نہیں کری. آپ کو بیچ میں میری ایک میں نے اس پہ کوئی بحث نہیں کری بھیا، بولتے رہو گے. میں نے اس پہ کوئی بحث نہیں کری. میں نے آپ سے تیسری عبارت پوچھی تو آپ نے کہا ہاں یہ میری نظروں کے سامنے گزری ہے، میں نے پڑھا ہے. آپ نے اس پہ حامی بھری ہے، تو اب آپ اس کا دفاع کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے حامی بھری ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم اس وقت میرے ذہن میں وہ تو نہیں ہے کہ اس عبارت میں مکمل کیا لکھا ہے. اس میں مکمل یہی لکھا ہوا ہے جو میں نے بتایا ہے. آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہی ہے. میں مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے علماء نے، اگر آپ کے علماء نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے تو غلط سکھائی ہے، اور یہ عبارت آپ نے کہیں پڑھی ہے تو اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے، اور پھر آپ نے وہ عبارت دیکھی. ابھی تک آپ قبول کر رہے تھے کہ آپ کی نظروں کے سامنے گزری ہے. میں نے کہا اب آپ کہہ رہے ہیں توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. آپ نے عبارت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر مکمل بات انشاءاللہ رات کو 9:30 بجے کے ارے صبر تو کریے. تک کے لیے ارے صبر تو کریے. ارے بھیا صبر تو کرو. رکو تو بھیا. اے دیوبندی بابو، आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात ती व्यक्ती सध्या व्यस्त आहे. कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा कॉल करा. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस समय व्यस्त हैं. कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें. The person you are calling is currently busy. Please call again later. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھا جناب آپ نے کہ ان سے بات ہوئی تھی رات میں بات کرنے کی، اور میں نے اس کو کئی مرتبہ کال کری اور میرا نمبر جو ہے وہ ابھی ریسیو نہیں کر رہا ہے. تو اس طرح سے یہ دیوبندی مغالطے بازی کرتے ہیں، لیکن ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل ماری گئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. اپنے اکابروں کا کفر یہ اور ان کے باپ دادا اور ان کے بڑے بڑے اکابر نہیں دھو سکتے، اور نام نہاد ان کے مناظر نہیں دھو سکتے کفر. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پلے یہ کوشش کرتے ہیں اوجا پاجامہ پہن کے کہ ہم کسی طرح سے پبلک کو مغالطہ دے دیں، پر یہ نہیں دے سکتے. تو یہ راہ فرار اختیار کر کے بھاگ چکا ہے. اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلدی پھر سے ایک نیا دیوبھنگی یا کوئی نجدی انشاءاللہ عز و جل پھر آئے گا، پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے پیارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت
پیش کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔